بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ النور کا چوتھا رکوع ہم بیان کر رہے ہیں کہ جس میں بنیادی طور پر 5 احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ چادر چار دیواری کا تقدس، کہ ایک دوسرے کے گھروں میں جانا ہے تو اجازت کے ساتھ اور استئناس حاصل کر کے۔ اور دوسرا حکم ہے نظروں کی حفاظت۔ تیسرا حکم ہے ستر اور شرمگاہ کا تحفظ۔ چوتھا حکم آ جاتا ہے پردہ خمار کے احکام، محرم اور غیر محرم کی تمیز، جس میں سمجھایا گیا کہ محرم کے سامنے کس طرح رہنا ہے، ایک ایک کر کے محرم رشتے گنوائے گئے، اور پھر بتایا گیا کہ ان کے علاوہ جو ہیں ان کے سامنے کیسے آنا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ نکاح کی ترغیب دی گئی اور نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس رکوع میں آپ کو یہی 5 احکامات ملیں گے۔ ان 5 احکامات میں سے ہم پہلے پہ بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے استئذان، اجازت طلب کرنا۔ اب یہ غور کیجئے کہ اجازت طلب کرنا یہ اتنا اہم حکم ہے کہ اسی صورت کے اندر یہ حکم 3 بار بیان کیا گیا ہے، اس کے مختلف زاویوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ 3 آیتیں ہیں ہمارے سامنے جو کل آپ کے سامنے ہم نے ترجمہ اور تشریح رکھ دی تھی، کہ جس میں جو بیرونی دروازہ ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے اجازت لینی ہے تو کیسے لینی ہے، اس کے احکام بیان کیے گئے آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اندرونی جو گھر کا حصہ ہے اس میں اگر ایک کمرے والے نے دوسرے کمرے والے سے کوئی کام ہے تو اس نے اجازت کیسے حاصل کرنی ہے، وہ آپ کو ملے گا سورۃ نور کی آیت نمبر 58 اور 59 میں، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے وہاں جب پہنچیں گے۔ تیسرا ایک حکم ہے کہ جب آپ مجلس برخاست کریں تو میزبان سے اجازت لے کے جائیں، میزبان سے یا سربراہ سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں، اس کو مل کے اس کو سلام دعا کر کے جائیں۔ یعنی پہلے 2 مقامات ہیں جن میں آنے کی اجازت ہے، اور اب تیسرا یہ ہے کہ جب جانا ہے پھر بھی اجازت لے کے جانی۔ یہ آپ کو ملے گا سورۃ نور کی آیت نمبر 62 میں، 62۔ اور یہ اس میں آپ دقیق نقطہ نوٹ کیجئے کہ تینوں مقامات پہ جب بھی خطاب کیا گیا ہے تو ایمان والوں سے خطاب کیا گیا، اے ایمان والو ایسے کرو، تینوں مقام پہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اجازت طلب کرنا ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے۔ تو بہرحال زیادہ لمبی چوڑی تمہید سے قطع نظر، یہ جو 3 آیتیں کل ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھیں، ان آیتوں کے اندر 5 پوائنٹ بیان کیے گئے تھے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ استئناس نہ کر لو، یعنی اجازت طلب نہ کر لو اور معلوم نہ کر لو کہ آیا وہ واقعی راضی ہیں دل سے تمہیں داخل کرنے پر، یا وہ جو شخص جس سے ملاقات کرنی ہے وہ گھر میں موجود بھی ہے کہ نہیں۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سلام کرنا ہے،
اور تیسرا یہ ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر محسوس ہو رہا ہو کہ گھر میں کوئی نہیں ہے یا وہ نہیں ہے جس سے آپ نے ملاقات کرنی ہے، تو پھر اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر گھر میں نہیں ہے تو کوئی بھی تو اجازت کیسے ملے گی، اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر بالولا جانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں مزید الزام تراشی ہو سکتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تمہیں واپس لوٹنے کو کہا جائے تو لوٹ جاؤ خوشی سے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ گئے ہیں تو وہ شاید ہو سکتا ہے وہ ملاقات ممکن نہ ہو، یا وہ ملنا نہ چاہتے ہوں، یا وہ آرام کر رہے ہوں، تو اس لیے بہتر ہے کہ تم واپس لوٹ آؤ۔ بلکہ آج کل تو کمیونیکیشن اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، کوشش یہ کرنی چاہیے اور ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو فون پہ پہلے رابطہ کر لیا جائے کہ حضرت آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے، آپ اس وقت مل سکتے ہیں۔ اگر وہ ہاں کہے، اسے ٹائم طے کر کے، تو پھر جو ہے وہ اس کے دروازے پہ جایا جائے، تاکہ کسی قسم کی اس طرح کی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ دروازے سے بندہ واپس آ رہا ہے یا دروازے پہ کھڑا ہے، بیل دے رہا ہے اور کوئی باہر نہیں آ رہا۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ بیان کیا گیا تھا کہ ایسے پبلک پلیس، عوامی جگہ جہاں پہ ہر ایک جو ہے وہ اپنا وقت نکال سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کوئی سرا ہوتی ہے، ایک مسافر خانہ ہو سکتا ہے، کوئی اسٹیشن ہو سکتا ہے، بس اڈا ہو سکتا ہے، یا ایسے مقامات جو پبلک پلیس ہوتی ہیں جہاں پہ کسی کی ذاتی رہائش نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پہ پرائیویسی کا معاملہ نہیں ہے۔ کیونکہ اجازت طلب کی جاتی ہے تو تین حرمتوں کی وجہ سے، یہ نقطہ بڑا ہمیں نوٹ کیجیے گا، تین حرمتوں کی وجہ سے، تین حرمتوں کے تقدس کی وجہ سے اجازت طلب کی جاتی ہے۔ نمبر ایک ہے شخصی حرمت، جس کو آپ انگلش میں لفظ بولا جاتا ہے پرائیویسی، کہ اس بندے کی اپنی ایک جو ہے وہ ایک پرائیویسی ہے، اس کی اپنی ذات کی، کہ اس کو بھی اتنا مارجن دیا جائے کہ وہ اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹ لے اور اس سے اجازت لے کے اس کے پاس جایا جائے۔ یہ ہے ایک شخصی حرمت۔ دوسری ایک حرمت ہوتی ہے چادر چار دیواری کی حرمت، گھر کی چار دیواری، کیونکہ ایک پردہ ہے، ایک تحفظ ہے، تو اس کی حرمت کو کوئی شخص پامال کرے گا اگر بلا اجازت دروازہ کھولا اور اندر انٹر ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی ایک تقدس ہے، اس کا ایک تحفظ ہے، اور اس کی بھی ایک حرمت ہے۔ تیسری حرمت ہے اجازت طلب کرنے کی، وہ یہ ہے کہ کسی بندے کے اوقات، ٹائمنگ، ان کی بھی حرمت ہوتی ہے۔ کوئی ایسا وقت ہوتا ہے جس میں شاید وہ آرام کر رہا ہو، تو خواہ خلل پڑے گا، اس کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، آپ نے اس کو جو ہے وہ اٹھا دیا۔ یا یہ ہے کہ کوئی شخص بڑا ہی ضروری کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی ورکنگ ٹائم ہو سکتا ہے، آپ گئے تو وہ ڈسٹرب ہو گیا، کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ذرا سا بھی معاملہ کوئی گڑبڑ ہو جائے نا تو ذہن پہ اثر پڑتا ہے، تو پھر فوکس نہیں کر پاتے اپنے کام کے اوپر، یعنی اس کے ٹائمنگ کی بھی ایک حرمت ہوتی ہے۔ تو تین حرمتیں ہوتی ہیں، ایک اس کی اپنی ذات کی حرمت، دوسرا گھر کی چار دیواری کی حرمت، تیسرا یہ ہے کہ اس کے اوقات کا بھی خیال رکھا جائے، اس وقت مصروف تو نہیں ہوگا۔ یہ تین حرمتوں کی وجہ سے اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا کہ میں آپ اندر داخل ہو سکتا ہوں، آپ سے کچھ ملاقات کر سکتا ہوں، آپ کا کچھ وقت لے سکتا ہوں، یہ ہر بندے کا ایک رائٹ ہوتا ہے۔ اب آئیے اگلی بات نوٹ کرتے ہیں، اجازت طلب کرنے کے کچھ رول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اجازت طلب کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات نوٹ کیجئے کہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوں، یا تو دائیں طرف کھڑے ہوا جائے یا بائیں طرف کھڑے ہوا جائے، اس لیے کہ دروازے کے بالکل سامنے ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے وہ سارا سسٹم جو ہے وہ اچھا ماحول دیا ہوا اللہ نے، لیکن کچھ ایسے بھی گھر ہوتے ہیں کہ کوئی درار ہے، کوئی اندر سے جو ہے پردہ اٹھا ہوا ہے، اندر نظر پڑ سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اجازت طلب کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ نظر نہ پڑے۔ جب نظر ہی پڑ گئی، سارا کچھ دیکھ لیا، تو پھر اجازت طلب کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ جب دیکھ لیا سب کچھ، اس لیے اجازت طلب کی جا رہی ہے نظر کی حفاظت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا اور اطلع رجل من حجر فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص نے رسول اللہ کے حجرے میں جھانکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لوہے کی کنگھی تھی آپ کے پاس، تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بالوں کو کھجا رہے تھے، تو آپ علیہ السلام اس کی طرف بھاگے جیسے کہ ابھی اس کو مار دیں گے، لیکن وہاں اس کی جب پاس پہنچے، اب ظاہر رحمۃ اللہ عالمین، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے اس مسئلے کا پہلے پتہ ہوتا تو معاملہ یہ بنتا کہ میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا، میں اس لوہے کی کنگھی کو تجھے مارتا،
یعنی تو انما جعل الاستئذان من اجل البصر، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ جو اجازت طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے نظر کی حفاظت کے لیے. جب تو دیکھ رہے دراڑ سے، پھر اجازت کس بات کی مانگ رہا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں جھانک رہا ہے اور آپ اس کے دیکھ لیتے ہیں اور آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ اللہ کے ہاں آخرت میں کوئی گناہ ہوگا، نہ ہی اسلامی عدالت کے تحت آپ کو کوئی قصاص والا معاملہ دینا پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل بری ہوں گے، کیونکہ اس نے آپ کی جو چادر چار دیواری کا تحفظ ہے اس کو پامال کرنے کی کوشش کی، آپ اس کی آنکھ بھی پھوڑ سکتے ہیں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آداب سکھائے، فرمایا کہ دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو تاکہ سامنے کھڑے ہو گے تو نظر پڑے گی. دوسری بات یہاں بیان کی گئی کہ آپ اجازت طلب کریں، اس کی حد کیا ہے؟ 3 مرتبہ. ایک بار نوک کیجئے، تھوڑا سا وقفہ دیجئے تاکہ کوئی اگر آ رہا ہو تو اس کو ٹائم مل جائے، پھر آپ دیکھیں کہ شاید کسی کو نہیں معلوم ہوا، میری دستک کا پتہ نہیں چلا، آپ دوسری بار دستک دیجئے، پھر تیسری بار دستک دیجئے. پہلی بار دستک دی جاتی ہے اس کو مطلع کرنے کے لیے، بھئی آپ کے دروازے پہ کوئی کھڑا ہے، اس کو اطلاع کرنے کے لیے. دوسری بار دستک دی جاتی ہے تاکید کرنے کے لیے، بھئی اگر نہیں سنا تو یہ سن لیجئے، باہر بھی کھڑا ہے، وہ آپ کو آواز دے رہا ہے. اور تیسری بار جو اجازت طلب کی جاتی ہے اگر کوئی نہیں آتا، اور تو تیسری بار یہ ہوتا ہے کہ حجت تمام کی جاتی ہے، کہ اس کے بعد یہ ہے کہ اب لگتا ہے یا تو گھر والے اس وقت مصروف ہیں یا آرام کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا، یا یہ ہے کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، گھر میں موجود ہی نہیں ہے. تو 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کرنے کا حکم دیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں چیپٹر قائم کیا ہے، باب التسلیم والاستئذان ثلاثا، کہ اجازت طلب کرنی ہے اور سلام کرنا ہے تو 3 مرتبہ، حد 3 مرتبہ. اسی طرح فون کال ہے، آپ کوئی ضروری ہی کسی کو کال کر رہے ہیں تو ایک بار کال کیجئے، اس نے اٹینڈ نہیں کیا تو دوسری بار تھوڑا سا وقفے سے دوسری بار کر لیجئے، اس نے اٹینڈ نہیں کیا تو پھر تیسری بار ایک حجت ہوتی. اب یہ بھی ضروری ہے کہ اب تیسری بار لازمی ہی کریں، ایک بار کر کے جو ہے وہ آپ رکھ دیجئے، شاید اس بعد میں دیکھے گا تو پھر بیک کال کر لے گا. لیکن اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں تو حد 3 بار ہے، یہ نہیں کہ بس فون پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھ دو اور اس کو بیلیں کیے جاؤ، ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے آرام کر رہا ہو، کوئی بھی ایسی صورتحال بن سکتی ہے. اس لیے ہر ایک کے ایک رائٹس ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، اور ان کا خیال رکھا جائے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے ہمارے پاس آئے. ہم نے کہا اللہ خیر کرے، ابو سعید خدری کو کیا ہوا؟ تو وہ آ کے کہتے ہیں ایک مسئلہ بن گیا. جی کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان سے جو ہے وہ کچھ ملاقات کے لیے گیا تھا. میں نے ایک بار دستک دی، وہ نہیں آئے، دوسری بار تیسری بار آخر حد ختم ہو گئی، میں تھوڑا سا تیسری بار کے بعد تھوڑا سا ویٹ کیا اور میں واپس چلنے لگا. تو امیر المومنین باہر آ گئے اور انہوں نے کہا واپس کیوں جا رہے ہو؟ کہا امیر المومنین نبی اسلام کی حدیث ہے کہ 3 بار اجازت طلب کرو، 3 بار اگر اجازت نہیں مل رہی پھر بھی تو واپس آ جاؤ. تو امیر المومنین اس کو پکڑ لیا، کہ یہ حدیث کہاں سے لے کے آؤ؟ ہم نے نہیں سنی، اس پر کوئی گواہ لے کے آؤ کہ جس نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہو تو تمہیں خلاصی ملے گی، ورنہ تمہیں کوئی چھٹی نہیں ملے گی. امیر المومنین چونکہ بہت اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں بڑے غیرت والے تھے کہ کہیں کوئی غلط بات نہ کوئی منسوب کر رہا ہو رسول اللہ کی طرف. تو ابو سعید خدری گھبرائے ہوئے اور آ کے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے ہے کوئی جس نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہو؟ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں ہوں جس نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے. اور پھر امیر المومنین عمر رضی اللہ کے پاس لے کے گئے اور پھر کہا کہ اب خلاصی ہوئی. تو مطلب یہ ہے کہ 3 بار اجازت طلب کی جائے. تیسرا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کون ہیں، اندر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، یا یہ ہے کہ اس نے ریسیور اٹھایا اور پوچھتا ہے کون ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس وقت یہ ہے کہ آپ بالکل معروف انداز میں اپنا تعارف کرائیں گے کہ میں فلاں ہوں، اس انداز سے کہ جس انداز سے لوگ آپ کو جانتے ہیں، جس نام سے لوگ آپ سے واقف ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے باپ کے قرض کا معاملہ تھا تو اس معاملے میں رسول اللہ کے پاس آیا، تو میں نے رسول اللہ کے گھر کی دستک دی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ذا، کون ہے؟ فقلت انا، میں نے کہا میں. جیسے آج بھی دستک دی جائے نا تو اندر سے کون ہے؟ جی میں ہوں. میں کون ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا فقال انا ما یہ کیا ہے؟ یہ میں کیا ہوتی ہے؟ تم اپنا تعارف کراؤ، اپنا نام بتاؤ. اس لیے جب امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ کے گھر تشریف لائے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم ایدخل عمر، السلام علیکم، کیا عمر داخل ہو سکتا ہے؟ یعنی اپنا نام لے رہے ہیں، اسے تعارف ہوتا ہے. اسی طرح جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کے گئے تھے تو دستک دیتے تھے دروازے کی،
اندر سے آواز آتی تھی من، کون ہے؟ تو آگے سے جواب دیتے تھے جبریل۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب وہ حدیث پڑھ لیجیے، حدیث معراج کے ساتوں دروازے اسی طرح کھلتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنا تعارف نام سے کرواتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا جائے کون ہے تو اپنا وہ نام لیجئے کہ جس سے گھر والے متعارف ہوں، یہ نہیں کہ میں ہوں، اب میں سے کوئی تعارف تو نہیں ہوتا نا۔ اب اگلی بات نوٹ کیجئے گا چوتھے نمبر پہ کہ آپ جب اپنے کمرے میں ہیں تو کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں جو آگے جا کے آیت نمبر 58 اور 59 میں ہم پڑھیں گے۔ اگر گھر میں ہیں تو گھر میں بچوں کو بھی یہ تعلیم دیں کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بھی جانا ہے تو پھر یہ ہے کہ نوک کر کے جایا جائے، دستک دے کے جایا جائے اگر دروازہ بند ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی ایک شخصی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ انشاءاللہ 58 اور 59 آیت نمبر میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس بات کو، یہ چوتھے پوائنٹ پر۔ پانچواں پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ بات ختم کرنے لگیں، اور وہ یہ ہے کہ وقت کا خیال رکھا جائے۔ آپ اجازت طلب کر رہے ہیں، آپ فون کال کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں وقت کا خیال رکھا جائے، دیکھا جائے کون سا وقت ہے، کیا وہ آرام تو نہیں کر رہا ہوگا، کیا اس کا ورکنگ ٹائم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جس کے ساتھ انٹریکشن رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، آپ کو اس کے اوقات کا بھی کافی حد تک معلوم ہوتا ہے کہ اس ٹائم وہ وہاں جاتا ہے، اس ٹائم یہ کام پہ جاتا ہے، اس ٹائم یہ گھر ہوتا ہے، یہ سارے تو ان اوقات کا خیال رکھا جائے تاکہ کسی بندے کی کسی بھی چیز میں ہم مخل نہ ہوں اور نہ اس کی تکلیف کا باعث بنے، وقت کا خیال رکھا جائے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ دستک دی جائے، بیل دی جائے تو اس انداز سے دی جائے کہ اگلے کو تکلیف نہ ہو، اس کو اذیت نہ ہو۔ بعض لوگ دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو اتنی زور سے بجائیں گے پتہ نہیں باہر آگ لگ گئی، کیا ہو گئی، یا بیل دیں گے تو اس کے اوپر ہاتھ ہی رکھ دیں گے اور اگلے بیچارے پتہ نہیں پریشان ہوں گے باہر کیا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بڑی پولائٹلی سے اچھے طریقے سے صرف گھر والوں کو مطلع کرنا ہے کہ ہم باہر آئے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ کوئی اذیت تھوڑی دینی، بس ان کو اطلاع کرنی، تو اطلاع بڑی معمولی سے آرام سے ہونی چاہیے۔ اور ساتویں اور آخری بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ نظریں پست کر لیں، جب گھر والوں نے اجازت دے دی آ جائیے تو پھر اپنی نظریں جھکا کے، یہ نہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ان کا جو ہے وہ انہوں نے سیلنگ کیسے لگوائی ہے، انہوں نے پنکھے کون سے لگوائے ہوئے ہیں، پینٹ کون سا کیا ہوا ہے، پورے گھر کا معائنہ ہو رہا ہے، نہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کر کے، ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون یا کوئی میڈ یا کوئی ایسا کوئی معاملہ جو ہے دائیں بائیں سے گزر رہے ہو، آپ کی نظر پڑ سکتی ہے، تو اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے نظریں جھکا کے چلیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میزبان جہاں کہے بیٹھ جائیں وہاں بیٹھ جائیں، یہ نہیں کہ میں یہاں بیٹھوں گا، کیونکہ میزبان کو زیادہ پتہ ہے کہاں پہ بیٹھنے میں زیادہ پردہ ہے اور پرائیویسی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ دکھانی ہے کون سی چیز نہیں دکھانی۔ میزبان جہاں کہے وہاں بیٹھا جائے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی چلائی جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس طرح کے جو احکامات ہیں ہمیں ملتے ہیں اجازت کے متعلق، یہ 7 پوائنٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھے، تو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ اگلے جو احکامات ہیں اس رکوع کے اندر ان کو ہم انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔